تاریخ کو ایک اور قربانی ہے جو جان کی قربانی ہے، خون کی قربانی ہے، وہاں بھی اللہ کی رضا ہے، اور وہ قربانی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ حضور کھڑے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر، درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، 1400 صحابہ آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کو قتل کیا ہے، بیعت کرو میرے ہاتھ پر۔ یہ بیعت بزرگی کا نہیں ہے، بیعت نماز کی نہیں ہے، یہ بیعت کسی اور چیز کی نہیں ہے، یہ بیعت جہاد کی ہے، موت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اللہ کی قسم دیوانہ وار صحابہ آگے بڑھے، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور صحابہ نے اعلان کیا یا رسول اللہ ہم سب اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، حضرت عثمان کے لیے ہم اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، حضرت عثمان کے دفاع میں ہم سب اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ قرآن میں ہے، آپ بولیے قرآن پڑھیے، وہاں موجود ہے، سورۃ الفتح میں آیت موجود ہے، جبریل تشریف لائے، حضور کے اوپر آیت لے کر آئے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گئے ہیں ان مؤمنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، جو حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ یہ جہاد کی بیعت تھی، یہ موت کی بیعت تھی، یہ عثمان کے دفاع کی بیعت تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان مومنوں سے اللہ راضی ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے دوستو، یہ قرآن نے حضرت عثمان کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ عثمان شہید نہیں تھے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ میرا نیچے ہاتھ تو میرا ہے، نبی کا ہے۔ فرمایا آج عثمان ہوتا تو وہ بھی اپنا ہاتھ رکھتے۔ حضور نے اپنا ہاتھ اٹھایا، مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید مبارک کو اٹھایا اور کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور اس کی طرف سے بھی میں بیعت کر رہا ہوں۔ حضور نے اپنا ہاتھ عثمان کو قرار دے کر بتایا ہے۔ عثمان کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ان صحابہ کو محفوظ کرنا ہے، ان صحابہ سے محبت کرنی ہے، ان کو اپنے لیڈر اور پیشوا تسلیم کرنا ہے، ان صحابہ کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ایک کے بعد دیگر ہے۔ دونوں نبی علیہ السلام کی زندگی میں دونوں انتقال فرما گئی۔ حضور کی جتنے اولاد ہیں سارے حضور کی زندگی میں انتقال فرما گئے۔ ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 مہینے کے بعد انتقال فرما گئی ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، حضرت عثمان پریشان ہے کہ نبی کے ساتھ رشتہ ختم ہوا، ایک رشتہ تھا رقیہ کا ختم ہوا، دوسرا رشتہ تھا ام کلثوم کا وہ بھی ختم ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل کرے گا تیرے لیے کوئی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، تیرے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ آج تو نے مسلمانوں کے جہاد کے اندر جو اونٹ پیش کیے ہیں 300 اونٹ مال کے ساتھ پیش کیا ہے، یہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمانوں کبھی آؤ ہم سے پوچھو، سوال کرو ہم سے۔ اسلام صرف مسائل کا نام نہیں ہے خدا کے لیے، آپ صرف مسئلے ہم سے پوچھو، کبھی آؤ ہم سے عقیدہ بھی پوچھو، ہمیں کہو یہ قرآن لکھا کس نے ہے، ہم تمہیں بتائیں قرآن کو لکھنے والے 2 مرتبہ حضرت عثمان ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا وحی کی صورت میں، یہ قرآن لکھنے والے کاتب وحی بھی حضرت عثمان ہے۔ نبی کے بعد یہ قرآن ابو بکر کے پاس، ابو بکر کے پاس عمر کے پاس، عمر کے بعد پھر بیٹی حفصہ کے پاس، اس کے بعد جب عثمان کے پاس آیا، آج پاکستان، افغانستان، ہندوستان، بر صغیر اور ایشیا میں جتنا قرآن موجود ہے، عرب اور عجم کے اندر جتنا قرآن موجود ہے، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ آؤ نا مسلمانوں کبھی پوچھو نا ہم سے، مسائل تو پوچھ لیتے ہو، عقیدہ بھی پوچھ لو۔ یہ قرآن جمع کرنے والا کون ہے؟ میں کہوں عثمان ہے، تو کہے یہ قرآن کی کتابت کرنے والا کون ہے؟
میں تجھے بتاؤں یہ حضرت عثمان ہے. آج جب تو قرآن کھولتا ہے تیرے ایک ایک لفظ پہ حضرت عثمان کا حصہ شامل ہے. رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین ہے، ذو الہجرتین ہے، ذو البشارتین ہے. 2 ہجرتیں فرمائی ہے. نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہے. 2 مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے. آپ زندہ تھے. حضور نے کہا صحابہ سے میں تمہیں ایک زندہ شہید بتا دوں جو چلتا پھرتا ہو شہید ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں. نبی علیہ السلام وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ زندہ پھرتا شہید ہے، چلتا پھرتا شہید ہے. صحابہ کہتے ہم گئے، ہم نے دیکھا اللہ کی قسم کوئی اور نہیں تھا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. نبی کے ساتھ 2 رشتہ داریاں ہیں. آپ کے پھوپھی کے بیٹی کا بیٹا ہے حضرت عثمان. آپ کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں ہے. یہ آپ کے ساتھ رشتے ہیں. اسلام کے بڑے عظیم محسن ہے. 18 تاریخ کو ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو مسجد نبوی کے حدود میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حالت روزے کے اندر بلوائیوں نے آپ کو جس طرح شہید کیا ہے انتہائی دردناک واقعہ ہے. 40 دن روزے کے ساتھ رہے، پیاسے اور بھوکے رہے. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے کہیں گے قمیص اتار دو. عثمان قمیص نہیں اتارنا، یا صبر کر کے رہنا یا پھر جان کی قربانی پیش کر دینا. وہ قمیص خلافت کی تھی. حضرت عثمان اس قمیص کے ساتھ رہے. لوگوں نے بغاوتیں کی، الزامات لگے، گروپ بنے، انتشاری پیدا ہوئے، لیکن حضرت عثمان اپنے موقف کے اندر ڈٹے رہے. آپ پیچھے نہیں ہٹے. 18 ذی الحجہ حضرت عثمان مسجد نبوی کے اندر آپ کو محصور کیا گیا تھا. آپ کے ایمان کے لیے بہترین بات بتا دوں، آپ کے گھر کے دروازے پہ 2-3 چوکیدار کھڑے تھے. وہ 3 چوکیداروں کا نام سنیے، پھر حضرت عثمان کا شان اور مرتبت سمجھیے. ایک چوکیدار حضرت حسن تھے، ایک چوکیدار حضرت حسین تھے، ایک چوکیدار حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. آج دنیا والے حضرت حسین کی فضیلت بیان کر کے حضرت عثمان کی فضیلت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسین دروازے پہ چوکیدار تھے جب حضرت عثمان امیر المؤمنین تھے. ابو ہریرہ آئے، حضرت عثمان مجھے اجازت دیجیے میں تلوار نیام سے نکال کر ان باغیوں کا، بلوائیوں کا کلا کما کر دیتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں. حضرت عثمان کا ایک موقف تھا، میں نبی کے شہر میں، نبی کے گلیوں میں خون نہیں بہانا چاہتا. حضرت عثمان نے وہاں پر بیٹھ کر عصر کے جمعے کا دن تھا، 18 ذی الحجہ تھا، آپ نے روزے کے قریب کا وقت تھا. عصر کے نماز کے بعد قرآن کھولا، آپ نے الف لام میم سے قرآن شروع کیا. آپ نے پڑھتے 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 پہلے سپارے کے آخری پہ جب پہنچے، بلوائی پیچھے کی طرف سے آئے. سامنے دروازے پہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کھڑے تھے. بلوائی پیچھے سے آئے، انہوں نے حملہ کیا. آپ کی بیوی حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی اور آپ کے خون سے سر سے آپ کا جو خون گرا قرآن کے آیاتوں پہ گرا. میں کیا عظمت بیان کروں دوستو، جس کا خون روزے کی حالت میں مسجد نبوی میں عشق رسول اللہ میں قرآن پہ گرے، جو قرآن کو جمع کر کے تھے، جو قرآن کو محفوظ کر کے تھے، جو 12 سال تک مسلمانوں کا امام و خلیفہ اور حکمران بن کر رہے، عادل اور انصاف اور شرافت کا پیکر بن کر رہے، وہ حضرت عثمان بن عفان ہے. قرآن کے آیاتوں میں آپ کا تذکرہ ہے، نبی کا فرمان میں آپ کا تذکرہ ہے. ایک بات آخر میں میری سمجھ لینا دوستو، اپنی زبانوں کو عقیدے کے اوپر بند مت کرنا. نبی کی عزت محفوظ کرنا آپ پر فرض ہے، نبی کی صحابہ کی عزت کو محفوظ کرنا آپ پر فرض ہے. کوئی قیدیانی نبی کے ختم نبوت پہ بات کرے، مقابلہ کرنا آپ کا فرض ہے.
آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی شیعہ کوئی رافضی اگر صحابہ رسول پہ بھونکتا ہے، غلط بات کرتا ہے، آج سے چند دن پہلے ایک ملعون نے ٹی وی پہ بیٹھ کر حضرت عثمان کی توہین کی، چند دنوں پہلے اخبار کے اندر ایک نے حضرت عثمان کی توہین کی۔ یاد رکھیے عثمان ہمارا رہبر بھی ہے، امام بھی ہے، مقتدا بھی ہے، قرآن کا حصہ بھی ہے، ایمان کا مرکز بھی ہے۔ کوئی خوش ہوتا ہے خوش ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، میرے نبی کی صحابہ کی عزت ہر قیمت پہ محفوظ ہونی چاہیے۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو کہ علی ہو، عائشہ ہو کہ حفصہ ہو، سعد ہو کہ سعید ہو، طلحہ ہو کہ زبیر ہو، 1,000,000 صحابہ کی جماعت، کیا عزت ہمارا ایمان کا فریضہ ہے۔ ہم نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ جہاد، نہ تبلیغ، نہ اسلام، نہ ایمان صحابہ کے بغیر ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے صحابہ کے اوپر کمپرومائز مت کیجیے، صحابہ کے اوپر زبان پہ کمزوری مت لائیے۔ جو صحابہ کے خلاف میدان میں آ جائیں زبان بند کیجیے، اس کے خلاف میدان میں آئیے، تحریک کا حصہ بنیے اور اس کے خلاف قلم ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، جہاں جہاں تم سے ہو سکے میدان عمل میں آؤ، ان گستاخوں کو لگام دو، ورنہ کل قیامت کے دن ہم رسوا ہو جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ جس کو حضور جنتی کہے، جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں تھے اور جس کے لیے قرآن کی آیات نازل ہو، ایسے عثمان پر بھی اگر ہماری زبانیں بند رہے تو سمجھو کہ ہمارا ایمان بہت خطرے میں ہے، آخری حالت میں ہے۔